بہت ہی خوبصورت آیت ہے 258 سورۃ البقرہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر: یہ بابل عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا۔ جیسے فرعون، فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اسی طرح نمرود، نماردہ بابل عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ار میں ہوئی تھی، جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا، اور وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود کا بھی تھا۔ نعوذ باللہ۔ فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا کہ اختیار متعلقہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں۔ یہی اصل میں خدائی اختیار ہے جو انہوں نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی شے کو حلال کرنے یا کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس شخص نے بھی قانون سازی کا اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے اور وہی فرعون ہے۔ ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا ہم نے پیدا کی ہے۔ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور دوسرے کی سزائے موت معاف کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹ ہستی پر اترا ہوا ہے، اسے ایسا جواب دینا چاہیے جو اس کو چپ کرا دے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ یہ بات سن کر بھونج چکا اور ششدر ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے اسے راہ یاب نہیں دیا، لیکن وہ چپ ہو گیا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد اس نے بت کدے کے پجاریوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ کیسے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے اور وہ سب کو ہی بتاتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایک دن انہوں نے جا کر
سارے بت توڑ دیے تھے۔ تو نمرود نے پوچھا یہ کس نے توڑا ہے، یہ کس نے توڑے ہیں سارے بت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بڑے والے بت سے پوچھ لو نا، یہی بتائے گا کہ سارے بت کس نے توڑے ہیں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا وہ بھی پھول بن گئی تھی۔